احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین وأصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد سمت بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت اسٹیج پر جلوہ گر آرا مبارک شخصیات بالخصوص پروردہ آغوش ولایت جانشین فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر میاں ولی احمد صاحب شرک پوری مدظ اللہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ ثانی لاسانی و حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہما حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جانشین شبیہ شیر ربانی حضرت حافظ الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی شرک پوری مدظ اللہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور شیر ربانی و شبیہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہما آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت حضرت علامہ محمد ظفر اقبال جلالی صاحب سید منظور احمد شاہ صاحب صدر امت اسلامی ریاست جموں کشمیر نہایتی عزیز سید راشد گردیزی صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان فلاح پارٹی پاکستان اور دیگر اسٹیج پر مبارک ہستیاں حاضرین و سامعین یقیناً انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے شہر اقدس کے اندر جنا کنونشن سینٹر میں جانشین رسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسی ہستیوں کا ذکر خیر
یقیناً انسان کی روح کی تازگی کے لیے ایک مبارک غذا ہے۔ مولانا روم دادا قیوم رحمہ اللہ مثنوی شریف کے اندر اسی بات کی نشاندہی فرماتے ہیں، ذکر پیراں تازہ ایمانش کند، قصہ آں جلوہ بر جانش کند، کہ اہل اللہ کا ذکر روح کو تازگی عطا فرماتا ہے اور جانوں کو بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی یہ مجلس خیر جو جماعت جلالیہ پاکستان نے سجائی ہے، یقیناً امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اقدس کی عین تعمیل ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے احسانات کا شکرانہ ادا کرنا امت محمدی کے ہر فرد پر لازم ہے۔ معزز سامعین، اس ذات اقدس کے حوالہ سے کیا عرض کروں؟ علماء کرام مشائخ عظام کے بیانات کے بعد بے ادبی تصور کرتا ہوں، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ وہ ذات پاک جنہیں رب تعالیٰ نے سید المرسلین کی مصاحبت خاصہ اور نیابت خاصہ کے لیے منتخب فرمایا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین، آپ کو رب تعالیٰ نے جامع الصفات اور جامع الکمالات بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سنگت اور معیت کے معاملات آپ پہلے علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف کے اندر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ آپ ایمان میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، آپ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، آپ خدمت اور صحبت میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو افضلیت کا تاج عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ بارگاہ نبوی کے اندر آپ کا ایثار کا جذبہ ہے۔ مال جن کے پاس موجود ہوتا ہے وہ سارے مال کی خدمت کر لیتے ہیں، لیکن جو جذبہ ایثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، وہ جذبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ دیکھیں، سفر ہجرت کی ابھی ابتدا ہے، اشارات اور کنایات ہیں کہ جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس نیت سے 2 اونٹنیاں خرید لی اور ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ جن احباب کو یہ شرف میسر آیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی زیارت سے، بیت اللہ شریف کی زیارت سے فیض یاب ہوئے ہیں، وہ یقیناً آگاہ ہوں گے کہ اس سرزمین پر کیکر کا تلاش کرنا کتنا مشکل امر ہے۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جذبہ اخلاص، آپ کا جذبہ محبت اور آپ کا ایثار، کہ اس خیال سے کہ اونٹنیاں جو سفر کریں گی لمبا اور پھر ایسا مشکلات بھرا سفر میں آسانی اس صورت کے اندر ہوگی جب ان کی خوراک کیکر ہو۔ یہ ماہرین سے سنا تو 6 ماہ تک آپ کہیں سے بھی کیکر تلاش کرواتے، اس کی ٹہنیاں بطور خوراک اونٹنیوں کو پیش کی جاتی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہے اور سفر ہجرت کی ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں کبھی آپ دائیں طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی بائیں طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھ لیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضور جب پیچھے چلتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہیں آگے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیا جائے، اس لیے اپنے وجود کو بطور ڈھال آگے پیش کر دیتا، اور جب آگے چلتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے آپ پر حملہ نہ کر دیا جائے تو میں اپنے آپ کو دائیں طرف پیش کر دیتا ہوں، جب دائیں طرف چلتا ہوں تو ذہن میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ کر دیا جائے تو میں اپنے آپ کو بائیں طرف پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایثار ہے اپنی جان پیش کرنے کے حوالہ سے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوگی اس مجلس مبارکہ میں کسی آدمی ایسے کا ذکر کروں، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا زبان کھولتے ہیں کہ ایسی ہستی جنہوں نے سفر ہجرت میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان وارنے کا عزم فرمایا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جو اپنی جان سے کھیلے اس بازی اس انداز میں کہ جان جوکھوں میں ڈال کے، اس کے بارے میں اور کیا شائبہ اور تصور کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اور کیا گمان کیا جا سکتا ہے، جان سے پیاری اور کون سی چیز ہے۔ اور صرف عزم نہیں کیا، جب سانپ نے اتنی مرتبہ ڈسا کسی کو خیال آئے کہ سانپ ڈس رہا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پر کہ سانپ ڈس رہا ہے لیکن جنبش نہیں آ رہی، اس لیے کہ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرق نہ آ جائے۔ جان تو وار دی جب بیڑی مبارک پر سانپ نے ڈس لیا اور جنبش نہ آنے دی۔ یہ باقی جان جو تھی وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف کی برکتوں سے عطا فرمائی، جس کے پانی سے شاداب جانے جہاں، دہن اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور یہ غار ثور کی سنگت و معیت اور سفر ہجرت کی سنگت و معیت ایسی سنگت ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاصہ مبارکہ بھی ہے، اور اس سبب سے کئی انعامات بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہوئے۔ جیسے پہلے ذکر فرمایا جا رہا تھا کہ نیکیوں کا معاملہ آیا تو غار ثور کی سنگت و معیت کو ترجیح دی گئی، اور یہ انعام بھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنگت و معیت کا عطا فرمایا۔ انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو حوض کوثر پر میرا ساتھی ہوگا اس حال میں کہ غار ثور میں تو میرا ساتھی ہے۔ یہ بھی تو اسی سنگت کا انعام ہے، اور حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ میرے سینے کے اندر جتنے راز موجود تھے وہ سارے راز میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ اور پھر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کہ اس قدر ایثار اور خدمت جب کی تو پھر کس قدر نوازے گئے۔ ہمارے صوفیاء کرام تصوف نقشبندیہ کے اندر اسے توجہ اتحادی سے تعبیر کرتے ہیں، جو خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے اپنے نان بھائی پر ڈالی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر اسی نگاہ مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نوازا۔ اسی لیے تو عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ والے بھی مدینہ منورہ میں پہچان نہیں سکتے تھے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، اس قدر رنگ مصطفیٰ کے اندر رنگے گئے۔ اور قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں اور رفعتوں پر۔
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی مرید نے آداب طریقت سیکھنے ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے. جب کسی شاگرد نے اپنے استاد کے ساتھ تعلق نبھانا سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے. مدینہ والے پہچان نہیں سکتے تھے، لیکن اس مہر و وفا کے درخشندہ آفتاب نے جب یہ محسوس کیا کہ مدینے والوں کو پہچاننا مشکل ہے تو چادر مبارک اوڑھ دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر، تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. یوں حلقہ عشاق میں ہے صدیق کا مقام، جیسے فلک پہ چاند ستاروں کے درمیان. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں اس بات پر سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں کہ اتنی توجہات سے کیوں نوازا جا رہا ہے، اتنے اسراروں کا امین کیوں بنایا جا رہا ہے، اس قدر صحبت سے فیض یاب کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پردہ فرما جائیں تو امت کے اکٹھ کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے، امت کی اکائی کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے، امت کو یکجا کرنے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرموں سے نوازتے رہے، عطاؤں سے نوازتے رہے، اس لیے کہ میرے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد کوئی تو ہو جس پر پوری امت اکٹھی ہو جائے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمتیں ہوں کشت ملت راچو ابھر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ امت کے کھلیانوں کے لیے بادل کی حیثیت رکھتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں بھی دوسرے، بدر میں بھی دوسرے، غار ثور میں بھی دوسرے، اور روزہ اطہر کے اندر بھی دوسرے. حاضرین، ماہرین نفسیات میں یہ لکھا ہے کہ باپ کے بعد تعلق داروں کو، باپ کے چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کو، باپ کے فالوورز کو سب سے زیادہ اور آسان ماننا اس کے بیٹے کو ہوتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں اور رفتوں پر قربان ہو جائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت کی ذمہ داری کو آسن انداز میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبھایا. ہم نے بڑے بڑے حوصلے والوں کو اور بڑے بڑے جری انسانوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے قریبی عزیز، ان کے با والدین، ان کے مرشد و رہنما، ان کے اساتذہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ غم کی کیفیت کے اندر اس انداز میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتے. تو دیکھیں، یہ ایک فطری معاملہ ہے، جب تعلق والا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے. لیکن بہادر اسے کہتے ہیں، دلیر اسے کہتے ہیں، شجاع اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا تعلق والا جائے تو پیچھے جتنے موجود ہوں جو اپنے غم کو بھلا کے ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. امام الانبیاء سید المرسلین جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سارے دکھوں کو اپنے سینے میں لیتے ہوئے پوری امت کو حوصلہ عطا فرمایا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر تھی. اور اس انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت فرمائی کہ اس نیابت پر زمانہ ناز کرتا رہے گا. آپ کی خلافت راشدہ کا وہ مبارک حصہ آج کے حکمرانوں کو آج بھی دعوت فکر دے رہا ہے کہ ریاست مدینہ منورہ کے بادشاہ ثانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جن اصولوں پر حکومت اسلامی کو چلایا، صحیح
مسلمان بادشاہ کا یہی حق ہے کہ انہی اصولوں اور قواعد پر حکومت کو چلائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، پوچھا میرے اثاثہ جات کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے؟ خلافت کے دوران عرض کی گئی حضور 3 چیزیں ہیں۔ ایک اونٹنی ہے جس پر بیواؤں کو پانی پہنچایا جاتا ہے، ایک چکی ہے جس کے ذریعے مجاہدین کی تلواروں کو سیکل کیا جاتا ہے، اور ایک چادر مبارک ہے۔ ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد یہ تینوں چیزیں جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کے پاس پہنچا دینا اور بیت المال کے اندر جمع کروا دینا۔ آج کے بادشاہوں کو اسوہ صدیق اکبر کی پیروی کرنی چاہیے۔ حیران ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ادعا کرتے ہیں، کلمہ شریف کی برکتیں ہمیں نسلوں سے حاصل ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب منصب پر موجود ہوتے ہیں تو اثاثہ جات کے اندر اضافے کی رفتار 100% ہو جاتی ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اثاثے کے اندر اضافہ جات کی رفتار وہ بڑھتی جاتی ہے، اور جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو وہ رفتار تھمتی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسوہ کاملہ پر آج کے مناصب والوں کو، آج کے حکمرانوں کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ طرز عمل اسے اپنے لیے طریقہ تصور کرنا چاہیے۔ آج ہم حکومتی خزانے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے۔ امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ اسلام بنے، چونکہ آپ پہلے تجارت فرماتے تھے، اس کے ذریعے گھر والوں کے اخراجات پورے ہوتے تھے، تو یہ تجویز آئی کہ آج خلیفۃ المسلمین تجارت کے لیے تو وقت نہیں دے سکتے، امور ریاست کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی تنخواہ، کوئی روزینہ مقرر فرمایا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مزدور کی جو یومیہ اجرت ہے وہ میرے لیے مقرر فرما دی جائے۔ آج مزدور کی اجرت تو ہزاروں کے اندر ہے مہینے کی، لیکن ایسے لوگوں کے اخراجات لاکھوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس اسوہ کاملہ کو، اور اس کو سبق سمجھنا چاہیے اور درس سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ ایک دن گھر مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کے ساتھ حلوہ بھی بنا لیا۔ پوچھا حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا روزانہ کے نان نفقے کو کچھ روک روک کے تھوڑا بہت اس سے حلوہ بنوایا گیا۔ فوراً بیت المال کے امین کی طرف پیغام پہنچایا اتنا میرے روزینے میں سے کم کر دیا جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس قدر بیت المال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسی نسبت کی جائے تو یہ اسی طرح ہے جس پر کوئی آدمی آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرے، لیکن یہ اس کی کوشش تو ناکام ہی ہوتی ہے، لیکن اہل محبت کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے، اہل عقیدت کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس میں ہم یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت پاکستان سے کہ جلد ایسی قانون سازی مؤثر کی جائے کہ جو آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بے ادبی کرے یا اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا آپ سب اس کے ساتھ متفق ہیں؟ ہاں، پہلے سے کچھ قانون سازی موجود ہے، لیکن وہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر ایک ہلکا سا مقدمہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے امن، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مؤثر قانون سازی کی جائے تاکہ جو آدمی ان مقدس شخصیات کے حوالہ سے نازیب کلمات کہے پھر اس کو ایسی قرار واقعی سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی جسارت نہ کر سکے۔ تو اس لیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و توقیر اور اہل بیت اطہار کی عظمت و توقیر کے تحفظ کے لیے ملک کے اندر مؤثر قانون سازی کی جائے۔ آپ نے آج کی اس کانفرنس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی سنا اور نعرے کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے رہے۔ صرف ایک نعرہ تاکہ مشائخ کی دعا لے لیں، یہ آخر میں لگا دیں: بعد الانبیاء افضل البشر، بعد الانبیاء افضل البشر، بعد الانبیاء افضل البشر، محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا، محفوظہ عن الخطا، محفوظہ عن الخطا، محفوظہ عن الخطا، وما علیہ